السلام علیکم۔ آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے، المحطۃ اسٹیشن۔ دیکھیے پچھلے جو 2 اسباق تھے اس میں تثنیہ کا ذکر کیا گیا تھا، تثنیہ کی بحث چھیڑی گئی تھی اور تثنیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، تثنیہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا تھا، اور اس میں اسم اور فعل میں کس طریقے سے تثنیہ داخل ہوتا ہے وہ بتایا گیا تھا، اور اسم اور فعل کی جو تثنیہ کی جو شکل ہوتی ہے، جو حال، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو آج یہاں اس سبق میں جمع کے بارے میں بتایا گیا، وہ بھی سالم کے بارے میں، ٹھیک ہے، جمع سالم کے بارے میں، مذکر کے بارے میں۔ اس میں جمع سالم میں ہم آپ کو قاعدہ بھی بتا دیں گے کس طرح بنایا جائے گا اور کیسے کیا ہوگا، ہم بتاتے رہیں گے۔ چلیے، المحطۃ اسٹیشن، محطۃ معنی اسٹیشن ہے۔ ساجد فی المحطۃ، ہم پہلے لغت دیکھ لیتے ہیں۔ محطۃ اسٹیشن ہے، حقیبۃ بیگ ہے، ربطۃ بستر بند ہے، رصیف رصیفانی ہے، تو رصیف اسٹیشن ہے، وہ پلیٹ فارم ہے، قطار معنی ٹرین ہے، حمال کے معنی کلی ہے، مسافر معنی مسافر ہے، متاعن کے معنی سامان ہے، اور رکیبہ یرکب آپ جانتے ہیں سوار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ جنوب معنی جنوب ہے، عجل معنی جلدی کرنا ہے، تعال معنی آنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لغت ہو گیا۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی لغت جاننے کے بعد۔ تو ساجد فی المحطۃ، ساجد اسٹیشن پر ہے، اسٹیشن میں ہے نہیں، ترجمہ کریں گے اسٹیشن پر ہے۔ مع ساجد حقیبۃ وربطۃ، ساجد کے ساتھ ایک تھیلا ہے یا ایک بیگ ہے اور ایک بستر بند ہے۔ المحطۃ لا کبیرۃ ولا صغیرۃ، اسٹیشن نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ للمحطۃ رصیفانی، اسٹیشن کے 2 پلیٹ فارم ہیں۔ بجنب الرصیف قطار، پلیٹ فارم کے برابر میں بغل میں ٹرین ہے۔ علی الرصیف حمالون و مسافرون، پلیٹ فارم پر کلی اور مسافر ہیں۔ تو حمالون و مسافرون یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جمع مذکر سالم کیسے بنایا جاتا ہے۔ ساجد رأى المسافرین، ساجد نے مسافروں کو دیکھا۔ اب یہ رأى المسافرین یہ حالت جری میں ہے، چونکہ اس سبق میں جمع مذکر سالم اور جمع کی تینوں حالتیں بتائی گئی ہیں، حالت رفعی و نصبی، جیسے مسافر ہونا یہ حالت رفعی و نصبی میں ہے، اور مسافرین یہ حالت جری میں ہے۔ اسی طریقے سے حمالون علی الرصیف حمالون یہ جمع مذکر سالم ہے، حالت رفعی نصبی میں ہے، اور حمالین یہ حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے المسافرون یہ حالت رفعی نصبی میں ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور یہ المسافرین یہ حالت نصبی جری میں ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں کا اعراب الگ ہوتا ہے، حالت رفعی نصبی کا اعراب ایک ہوتا ہے، حالت جری کا اعراب الگ ہوتا ہے۔ چلیے، ساجد رأى المسافرین، ساجد نے مسافروں کو دیکھا اور کلیوں کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ المسافرون یرکبون القطار، مسافر ٹرین میں سوار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یرکبون فی القطار بھی کہہ سکتے ہیں، یرکبون القطار بھی کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ نہیں کہہ سکتے کیونکہ رکیبہ کا صلہ اعلیٰ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ والحمالون یحملون متاع المسافرین، کہ کلی جو ہے یہ مسافروں کے سامان کو لے کر جا رہے ہیں یا ڈھو رہے ہیں۔ والحمالون کلی، یحملون اٹھا رہے ہیں، مسافر کے سامان کو، ٹھیک ہے، یعنی مسافروں کے سامان کو کلی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ساجد نے ایک کلی سے کہا، هل تحمل لی حقیبتی الی القطار، کیا آپ میرا بیگ لے کر جائیں گے ٹرین تک؟ قال الحمالون، کلی نے کہا، نعم حاضر لخدمتک یا سیدی، جی بالکل ہم اسی کام کے لیے حاضر ہیں
آپ کی خدمت میں ہے جناب، یعنی جناب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وَأَيُّ قِطَارٍ تَرْكَبُ، اور کون سی ٹرین پہ آپ کو سوار ہونا ہے؟ قال ساجد ارقب قطارا مسافرا الی الجنوب، ساجد نے کہا میں جنوب کی طرف جانے والی ٹرین پر سوار ہوں گا۔ ساجد نے کہا میں جنوب کی طرف جانے والی ٹرین پر سوار ہوں گا۔ قال حمالون، کلی نے کہا ذالک القطار علی الرصیف الثانی، وہ ٹرین تو دوسرے پلیٹ فارم پہ ہے۔ تعالی معی وعجل، آئیے میرے ساتھ اور جلدی کریے۔ ساجد ذهب مع الحمالین الی الرصیف الثانی ورکب القطار مع المسافرین، ساجد کلی کے ساتھ گیا دوسرے پلیٹ فارم تک، ورکب القطار مع المسافرین، اور وہ بھی ٹرین میں سوار ہو گیا مسافروں کے ساتھ۔ المسافرون جلسوا علی المقاعد، مسافر لوگ اپنے اپنے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ وساجد جلس امامہم، اور ساجد بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ والحمالون نزلوا من القطار، اور کلی لوگ ٹرین سے اتر گئے۔ وسار القطار، اور ٹرین چل پڑی یا چلنے لگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسے بتایا تھا کہ ہم آپ کو جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ بتائیں گے، تو ہم ایک دو مثالیں بتا دے رہے ہیں، آپ اسی حساب سے خود دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے حمالون ہے تو ٹھیک ہے، حمالون ہے تو جب جمع مذکر سالم بنائیں گے تو جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ یہی ہے کہ واحد میں آخر میں واو اور نون کا اضافہ کر دیا جائے۔ اب ہم یہاں پہ واو اور نون کا اضافہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ واو ہو گیا اور یہ نون ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ہم مٹا دیں گے، حمالون۔ ٹھیک ہے، حمالون، حمالون سے حمالون۔ اچھا، اب ہم مسافرون کا بنا لیتے ہیں۔ جیسے مسافرون ہے تو واحد اس کا کیا آئے گا؟ میم سین اور فا را۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا واحد ہے مسافرون۔ اب اس کا جمع مذکر سالم بنانا ہے تو اس کے کیا کریں گے کہ اس کا اضافہ آگے کر دیں گے، واو اور نون کا۔ ٹھیک ہے، واو نون کا کر دیں گے، اور یہ جو تنوین ہے اس کو یہاں سے مٹا دیں گے۔ کیا ہو گیا؟ مسافرون ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جمع مذکر سالم کا قاعدہ ہے، مطلب بنانے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی جو جمع مکسر نہ ہو، ٹھیک ہے، جو جمع مکسر نہ ہو، اور جمع سالم بنانے کا یہی قاعدہ ہے۔ اور جمع سالم کا ایک مختصر تعریف آپ یہ کہہ لیجیے کہ جو اپنے حالت پہ باقی رہے اور اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیا جائے، وہ جمع سالم ہے۔ اسئلہ، این الحمالون، حمالون کہاں ہیں، یعنی وہ کلی کہاں ہیں؟ تو الحمالون فی الرصیفی، ٹھیک ہے، یا علی الرصیفی۔ دیکھیں یہاں پہ کیا جواب تھا کہ حمالون علی الرصیفی۔ ٹھیک ہے، حمالون یعنی جو وہ ہیں وہ پلیٹ فارم پہ۔ حل رأیت حمالین، کیا تم نے حمالین کو دیکھا، یعنی کلیوں کو دیکھا؟ نعم رأیت حمالین۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھو دیکھیے اس میں جو ہے حمالین ہے تو جب میں نے پیچھے بتایا تھا کہ حالت رفعی نے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سبق میں بتایا، میں نے
بتایا تھا کہ حالت رفعی میں واو نون کے ساتھ حالت نصبی و جری کی ایک حالت ہوگی اور حالت رفعی کی ایک حالت ہوگی. ٹھیک ہے. تو حل رأیت الحمالین، کیا تم نے حمالین کو دیکھا؟ نعم رأیت الحمالین، ہاں ہم نے حمالین کو دیکھا. ٹھیک ہے. حل جلست مع الحمالین، کیا تم حمالین کے ساتھ بیٹھے، یعنی مسافروں کے ساتھ بیٹھے؟ تو ہم کہیں گے لا، لا جلستو، میں نہیں بیٹھا، مع الحمالین، بل جلستو مع المسافرین. ٹھیک ہے. این رکب المسافرون، این رکب کیا تم مسافر کہاں سوار ہوئے؟ تو المسافرون رکب علی القطاری. حل رأیت المسافرین، کیا تم نے مسافروں کو دیکھا؟ نعم رأیت المسافرین. حل رکبت مع المسافرین، کیا تم مسافر کے ساتھ سوار ہوئے؟ نعم رکبت مع المسافرین. تو اس طریقے سے دیکھیے یہاں پہ الجمع المذکر سالم فی حالت الرفع والنصب والجر، جمع مذکر سالم حالت رفع نصب جر تینوں حالت میں ہے. اب ہم ایسے ہی بنا لیتے ہیں اپنے طور پر کہ یا اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ این رأیت الحمالون، تم نے کسان کو کلیوں کو کہاں دیکھا؟ تو ہم کہیں گے رأیت الحمالین علی الرصیف، یا ہم کہہ دیں گے قطاری، ٹرین میں بھی دیکھا ہم نے، فی القطاری اسی طریقے سے ہم کہیں گے کہ حل رأیت المسافرین مسافرون، نعم رأیت المسافرین. تو بہت سارے سوال ایسے بن سکتے ہیں، اور اپنے طور پر اس کو مشق کر لیجئے. باقی میں مشق کی PDF انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. شکریہ.